عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے عہد متوسطین کے ایک اہم شاعر مرزا غالب کے بارے میں مختصراً کچھ باتیں دیکھی تھیں۔ آج کا موضوع سخن بھی مرزا غالب ہی ہے، کیونکہ غالب کی جو شخصیت ہے ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو ہمیں دیکھنا ہے، تو اس کے لیے ایک لمبا وقفہ درکار ہے۔ غالب ایک جامع شخصیت کے مالک تھے، ان کی شخصیت میں بہت زیادہ وسعت تھی، ان کی شخصیت کے بہت زیادہ پہلو بھی ہیں۔ مختلف پہلوؤں پر ہم ایک ایک کر کے روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غالب کی پیدائش 1797 آگرہ میں ہوتی ہے، لیکن لڑکپن ہی میں وہ دلی آ جاتے ہیں اور اپنی وفات تک دلی میں ہی مقیم رہتے ہیں۔ غالب اردو کے غزل کے خاص طور پر نہایت بلند درجہ اور بلند مرتبہ یا عظیم شاعر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہیں۔ انہوں نے غزلوں کے یا شاعری کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی نثر بھی لکھی ہے۔ ان کے خطوط خاص طور پر اردو نثر کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غالب نے اردو غزل کو پامال مضامین اور فرسودہ اسلوب سے آزاد کر کے اسے جدت و ندرت کا لباس پہنایا ہے۔ غالب کی غزل گوئی میں شوخی، ظرافت، فلسفہ و تصوف، گہرائی و گہرائی بھی پائی جاتی ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غالب کی شاعری میں یا تاریخ کے غالب ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزلوں میں فکر اور فلسفے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی فکر کی بلندی، تخیل کی اڑان ان کی غزلوں کا خاص وصف ہے۔ غالب پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، یا پھر یوں کہیں گے کہ غالب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو شاعری جو تھی وہ دل والوں کی دنیا تھی، لیکن غالب نے اسے ذہن دینے کا کام کیا، سوچ یا فکر، چونکہ انہوں نے جو فکر اور فلسفہ اپنی غزلوں میں پیش کیا، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ غالب نے اردو شاعری کو ایک ذہن دیا ہے۔ غالب اردو کے وہ واحد شاعر ہیں جن کی غزل میں بلا کی تہداری پائی جاتی ہے، اور ابتدائی کلام جو ہے ان کا، اس میں فارسیت کا بھی غلبہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ غالب نے شروعات میں جو شاعری کی ہے اس میں ان کا اسلوب مشکل نظر آتا ہے، لیکن بعد کی جو شاعری ہے وہ آسان انداز بیان میں کی ہوئی شاعری دکھائی دیتی ہے۔ غالب عام شاہراہ پر چلنا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی کہ عام جو روایت ہے اس روایت پر چلنا وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے ہمیشہ ایک منفرد راہ اختیار کی اور اس میں انہیں کامیابی ملی۔ غالب کا انتقال دلی میں ہی 1869 میں ہوا۔ غالب کی ان باتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں دیکھا تھا کہ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ اگر ہم غالب کی غزل گوئی کو کسوٹی پر پرکھیں گے، جو ٹی ایس ایلیٹ نے ایک کسوٹی بنائی تھی غزل کو پرکھنے کی، جس میں کہا گیا تھا کہ سامعین کے داد دینے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ غزل گو شاعر کتنا عظیم ہے یا کتنے عظمت رکھتا ہے، تو یہ جو طریقہ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہمیں تھوڑا سا نامناسب
محسوس ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ایس ایلیٹ نے یہ کہا تھا کہ اس کے علاوہ کسوٹی میں اس نے جو کہا تھا کہ اگر شاعر کی عظمت کا ہم کو اندازہ لگانا ہے یا وہ کتنا عظیم شاعر ہے اس بات کا اندازہ لگانا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی حیات میں اس کے پرستار کتنے ہیں اور اس کی حیات کے بعد یعنی کہ اس کی وفات کے بعد اور کتنے زیادہ پرستار ہیں یا وہ اس کے پرستار ختم ہو جاتے ہیں. تو غالب کو اگر ہم اس کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ غالب کے حیات میں ان کے چاہنے والے بہت کم تھے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ لوگ ان کی شاعری کو پسند کرنے لگے اور جتنے پرستار ان کی حیات میں تھے اس سے کئی گنا زیادہ ان کی وفات کے بعد پرستاروں کا حلقہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ غالب کا کہنا تھا کہ غالب نے ہمیشہ مصیبتیں، پریشانیاں یا صعوبتیں جھیلی اپنی زندگی میں، لیکن وہ مایوس ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے نبرت آزما ہونے کی بھی اپنے میں ہمت رکھتے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کی ان میں صلاحیت ہے. یہاں پہ چند اشعار بھی ہم نے دیکھے تھے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ایسے جو اشعار ہیں، زندگی اپنی جب اس مشکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے خدا رکھتے تھے. اس طرح کی جو باتیں ہیں غالب کے شاعری میں ہم کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. کہتے ہیں کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. تو یہ جو انداز ہے غالب کا بہت ہی نرالا انداز ہے اور وہ ایک باہمت شاعر ہیں. وہ دوسرے شعراء کی طرح یا ان سے پہلے کے جو شعراء کی ایک روایت تھی کہ مایوسی اور غم میں جو اردو شاعری ڈوبی ہوئی تھی اس کو اس سے انہوں نے باہر نکالا اور ہمت کی بات انہوں نے کی ہے. تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب کا یہ جو انداز ہے بہت ہی اچھا انداز ہے. اب غالب کے فلسفے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھلے ہی وہ خود فلسفی نہیں تھے لیکن اپنے غزلوں میں انہوں نے ایک فلسفہ اور ایک فکر کو پیش کرنے کی کوشش کی اور اس میں انہیں بہت حد تک کامیابی ملی ہے. غالب کے کلام کی یا ان کی شاعری کی دوسری ایک اہم خوبی جو ہے وہ ہے تہداری. تہداری کا مطلب یہ ہے کہ شعر میں ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہوں، یعنی کہ شعر میں ایک سے زائد معنی کا نکلنا تہداری کہلاتا ہے. پہلی بار شعر پڑھا یا سنا تو اس کے ایک معنی دستیاب ہوئے، پھر غور سے دیکھا تو اسی شعر کی تہ سے دوسرے معنی برآمد ہوئے. اب یہ غالب کے شاعری کی خوبی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تہداری اپنے کلام میں رکھی ہے یا اپنی شاعری میں تہداری کو پیش کیا ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار اگر شعر پڑھا جائے تو اس کے معنی ہمیں کچھ اور لگیں گے، دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو کچھ اور لگیں گے. یہاں پہ مثال کے طور پر ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. غالب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ دشت کی ویرانی بڑی وحشتناک ہے، اسے دیکھ کر خیال آیا کہ ہمارا گھر بھی اسی طرح ویران تھا. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نہ عشق کرتے نہ گھر چھوڑ کر اس وحشت کدے میں آنا پڑتا. لیکن اس شعر کے ایک تیسرے معنی بھی ہیں. پہلے مصرعے کو تحقیر کے انداز میں پڑھی، یعنی یہ بھی کوئی ویرانی ہے، اصل ویرانی دیکھنی ہو تو میرے گھر کو دیکھو. غالب کے کلام میں ایسے بہت سے شعر مل جاتے ہیں جن کے کئی معنی نکلتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ ایک شعر پیش کیا گیا ہے کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. اس شعر کے یہاں پہ 3 معنی مثال کے سمجھانے کے لیے یا غالب کی شاعری میں جو تہداری ہے اس کو بتانے کے لیے پیش کیے گئیں گے. سب سے پہلا جو مطلب بتایا گیا ہے کہ دشت کی ویرانی بڑی وحشتناک ہے، اسے دیکھ کر گھر کا خیال آتا ہے، خود کے گھر کا خیال آتا ہے اور ہمارا گھر بھی اسی طرح ویران تھا. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نہ عشق کرتے نہ گھر چھوڑ کر اس وحشت کدے میں آنا پڑتا.
میں نے محبت کی جس کے نتیجے میں مجھے گھر چھوڑ کر اس وحشت کا دینے آنا پڑا. لیکن اس شعر کے تیسرے ایک معنی، اور تیسرے معنی کیا ہیں؟ یہ بھی کوئی ویرانی ہے، اصل ویرانی دیکھنی ہو تو میرے گھر کو دیکھو. غالب کے کلام میں ایسے بہت سے اشعار ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، کون ہوتا ہے حریف میں مرد فگن عشق ہے معاف کیجیے گا، ہے مقرر لب ساقی پہ سلام میرے بعد. اب دوسرے مصرے سے یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ پہلے مصرے کو دو مختلف انداز سے پڑھنا ہوگا. پہلے چیلنج کے انداز میں، یعنی کوئی ہے جو عشق کے مد مقابل ہو، اور دوسری بار مایوسی کے انداز میں، یعنی کوئی بھی تو نہیں جو عشق کا مد مقابل ہو. دیوان غالب میں اس طرح کے متعدد اشعار مل جاتے ہیں جن کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہیں. اب یہ تہداری جو غالب کی شاعری کی خوبی ہے، بہت زیادہ ہم پورے کلام میں دیکھ سکتے ہیں کہ کئی اشعار ایسے مل جاتے ہیں. دوسرے شعر سے، یعنی کہ مثال کے طور پہ جو شعر کہا گیا ہے، کون ہوتا ہے حریف میں مردہ فگن عشق ہے مقرر لب ساقی پہ سلا میرے بعد. یہ جو شعر ہے، اس شعر میں بھی وہی تہداری ہے. اس کو بھی دو معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. پہلے مصرے میں جو اشارہ کیا جاتا ہے کہ اگر دو مختلف انداز سے ہم پڑھیں گے تو اس کو سمجھ میں آئے گا. پہلے میں چیلنج کیا جا رہا ہے، یعنی کہ مد مقابل کو کہا جا رہا ہے کہ عشق کے مقابل کوئی بات ہو سکتی ہے کیا، یا مایوسی کے انداز میں اگر اس کو لے رہے ہیں ہم، تو کوئی بھی تو نہیں جو عشق کا مد مقابل ہو. یہاں پہ اس ڈھنگ کا انداز غالب نے اپنی شاعری میں بجا طور پر جا بجا استعمال کیا ہے. یہ غالب کی شاعری کی خوبی ہے. اب تو پہلے خوبی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ فکر ہے اور فلسفانہ انداز ہے. فلسفی نہ ہوتے ہوئے بھی فلسفانہ انداز ہے غالب کی شاعری کی یا غزل گوئی کی یا ان کے کلام میں. جو سب سے پہلے خوبی ہے، یہ خوبی ہے کہ ایک فکر ہے اور فلسفانہ انداز ہے. دوسری جو خوبی یا خصوصیت ہے وہ ہے تہداری. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ان کی اور شاعری کی خوبیوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ. شکریہ.